السلام علیکم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بہت سننے کو مل رہا ہے جو کہ ہے ڈپریشن۔ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں۔ تو آخر یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں یہ اس قدر لوگوں میں آج کل عام پایا جاتا ہے اور خاص کر نوجوان بزرگوں کی نسبت اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو ڈپریشن کی کچھ وجوہات، علامات اور اس سے بچنے کے کچھ طریقے بتا دوں۔ مضمون چونکہ لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی 3 ویڈیوز بنا دوں گی تاکہ میں آپ کو ڈپریشن کے متعلق مکمل معلومات دے سکوں، اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں کسی بھی غلطی کا امکان نہ ہو۔ سب سے پہلے تو میں لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات کلیئر کر دوں کہ عموماً ڈپریشن یا ٹینشن یا کسی بھی دماغی بیماری میں مبتلا لوگوں کو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسی بیماریوں کو چھپاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے۔ خاص کر اگر غیر شادی شدہ بچیوں کو ڈپریشن یا کوئی ذہنی مسئلہ ہو تو دوا بھی نہیں لیتے اور کسی کو بتانا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ کہیں اس کے رشتے پہ کوئی اثر نہ ہو یا لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کے جسم کا ہر حصہ بیمار ہو سکتا ہے تو دماغ کیوں نہیں؟ کیا دماغ اتنا ہی اعلیٰ عرفہ ہے کہ اس پر کوئی بھی بیماری حملہ نہیں کر سکتی؟ تو آپ سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیے۔ یہ سوچئے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو سکتا ہے تو دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے مریضوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کیجیے، اور خدا را کبھی بھی پیر و فقیروں کے چکر میں مت پڑے، نہ اسے کوئی سایہ یا آسیب سمجھیے، اس لیے کہ پیر فقیر کبھی بھی آپ کا یا آپ کے بچے کا ڈپریشن کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے، اور علاج سے زیادہ ایسے کاموں سے بچنا جو ڈپریشن کا باعث ہیں اور اپنی طرز زندگی کو بدلنا سب سے اہم ہے۔ بعض لوگ اس کو ڈرامہ وغیرہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ڈرامہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی واقعی آپ کے ارد گرد ڈپریشن کا مریض ہے تو اس کی مدد کیجیے تاکہ وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ اب آئیں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈپریشن ایک موروثی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری میں تو ڈپریشن نہیں تھا، یعنی آپ کی والدہ یا بہت قریبی رشتے یا آپ کے والد کے بہت قریبی رشتے یعنی بہن بھائی یا والدین خود وغیرہ میں آپ کو کچھ ایسی علامات تو نظر نہیں آتی، جیسے وہ بات بات پہ روتے ہیں یا اداس رہتے ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں یا کسی کو کوئی ذہنی مسئلہ رہ چکا ہے۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ڈپریشن ہے تو پھر اگلی نسل میں سے کسی کو بھی ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ پھر یہ وراثت میں ملا ہے اور یہ کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتا ہے اپنی شدت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی ڈپریشن ہو لیکن آپ کو اس کا احساس بہت دیر سے ہوا ہو، یا اگر آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ پریشان رہی ہو ذہنی طور پر تو بھی آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بھی ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات محبت میں ناکامی یا شادی میں تاخیر بھی ڈپریشن کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ جنسی جذبات کو دبانے کی صورت میں بھی ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ اخلاق باختہ مواد پڑھنے یا دیکھنے سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات گناہوں کی کثرت سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پے در پہ ناکامیاں بھی انسان کے لیے بعض اوقات ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہیں، یا آپ کی کسی دیرینہ خواہش یا خواب کا پورا نہ ہونا بھی ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں بتاؤں گی کہ ٹینشن اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے۔ ٹینشن جو ہے وہ عموماً وقتی ہوتی ہے، جیسے ہمیں اپنے کاروبار میں یا کسی عزیز کی بیماری کا سن کے یا کوئی ایسا معاملہ جو ہمارا اٹک گیا ہے تو اس کے سلسلے میں ہمیں جو اچانک سے پریشانی آتی ہے اس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں۔ لیکن ڈپریشن جو ہے وہ ایک مستقل کیفیت کا نام ہے اور اس کی کئی علامات ہیں، اور آپ کو یہ بعض اوقات بچپن سے ہی غور کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کچھ علامات آپ کے بچے میں موجود تو نہیں ہیں جو ڈپریشن کا اشارہ دے رہی ہوں، یعنی بچے کا خاموش رہنا
یا کسی دوست یا کسی رشتہ دار کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کرنا، رونے لگ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دینا، بہت زیادہ ضد کرنا، یا چڑچڑاپن، یا ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا کہ اس کے بغیر بالکل بھی رہ نہ سکنا، یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی بھی رویے کا نارمل سے زیادہ ہونا ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ بڑی عمر کے نوجوانوں میں دل کا بوجھے رہنا، دل پہ بوجھ محسوس ہونا، صبح اٹھ کر دل پر غم کا بوجھ محسوس کرنا اور سو کر اٹھنے کے بعد ایسا محسوس ہونا جیسے آپ سے زیادہ دکھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور رونے کی طرف طبیعت مائل ہونا، ہر چیز سے بیزاری، بے چینی محسوس کرنا، ایک جگہ پر ٹک کر نہ بیٹھنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، لوگوں کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کرنا، کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا اور بات بات پہ رونے لگ جانا اور منفی سوچ رکھنا یا غصے میں آ جانا، کسی پر بہت زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرنا یا چڑچڑاپن، یہ بھی سب ڈپریشن کی علامات ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور جواب میں وہ بھی آپ سے شدید محبت کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور آپ کی 100% توجہ چاہتا ہے اور بات بات پہ رونا شروع ہو جاتا ہے یا خود کو مارنے کی باتیں کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ خود کو زخمی کر لے، تو سمجھ جائیے کہ یہ محبت نہیں بلکہ ڈپریشن ہے، اور ایسے شخص کو آپ کی محبت اور توجہ کی نہیں بلکہ ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈپریشن عموماً دوائیوں سے کنٹرول تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسے مریض جن کو موروثی طور پر ڈپریشن ہوتا ہے، ان کو زندگی میں کبھی بھی ڈپریشن کے حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مصروف رہنا اور ایسے کاموں سے بچنا جو ڈپریشن کا باعث ہوں ایک بہت اچھا عمل ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو کافی تکلیفوں سے بچے رہیں گے۔ ڈپریشن کے مرض میں خوراک بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈپریشن کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن میں بہت زیادہ جسمانی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں۔ یعنی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل کو کچھ ہو جائے گا، کبھی ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے، جسم میں جگہ جگہ درد محسوس ہوتی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کبھی آپ کو سانس کی تنگی، کبھی سر میں درد، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، موت کا خوف، اور یہ بھی سب ڈپریشن کی علامات ہیں۔ ڈپریشن کے مریض کے لیے اس کے آس پاس کے لوگ بہت مفید ثابت ہوتے ہیں جو اسے حوصلہ دے اور اسے زبردستی اس کے ماحول سے نکالنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات جگہ کا تبدیل کرنا بھی ڈپریشن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن ابھی اس پر بہت زیادہ کہنا باقی ہے، اس لیے باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی 2 ویڈیوز میں اس سے بچنے کے طریقے اور اس پر قابو پانے کے اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ جزاک اللہ۔ آپ کی صحت کے لیے دعا گو، آپ کی آپا۔